بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے مطالعہ اسلام جماعت پنجم کا لیکچر نمبر 18، سبق نمبر 2، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سبق نمبر 2، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو چلیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تعارف: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہے، یعنی قدر والے اور عزت والے صحابی ہے۔ آپ ایک بہترین سپہ سالار اور عظیم فاتح تھے۔ بہترین سپہ سالار وہ شخص ہوتے بچوں جو اپنے فوج کی قیادت کرتا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں سپہ سالار، اور عظیم فاتح تھے۔ آپ نے اسلام کے لیے بہت سے فتوحات کیے ہیں، یعنی بہت سی جنگوں میں آپ نے فتح حاصل کی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور فوجوں کی قیادت کی۔ کسی جنگ میں بھی آپ شکست سے دوچار نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا شمار دنیا کے عظیم ترین سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے جنگوں میں حصہ لیا، مگر کسی بھی جنگ میں آپ کو شکست نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایک عظیم سپہ سالار کہا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا خاندان بنو مخزوم قریش کا ایک معزز خاندان تھا۔ قریش کی جنگوں کا سامان تیار کرنا اور اسلحہ فراہم کرنا آپ کی خاندان کی ذمہ داری تھی۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ خاندان کے سربراہ تھے اور مکہ مکرمہ کے امیر ترین شخص تھے۔ اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش بڑے ناز و نعمت کے ساتھ ہوئی۔ پیارے بچوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ آپ کا خاندان بنو مخزوم قبیلہ قریش کا ایک معزز یعنی عزت والا خاندان تھا۔ آپ کے خاندان کی ڈیوٹی یہ تھی، آپ کا خاندان قبیلہ قریش کے لیے جنگی ساز و سامان تیار کرتا اور جنگوں میں استعمال ہونے والا جتنا بھی اسلحہ تھا اس ٹائم، یعنی تلوار، نیزہ، ذرہ وغیرہ، ان سامان کو بنانا اور پھر یہ سامان یعنی یہ اسلحہ فراہم کرنا قبیلہ قریش کو، یہ آپ کے خاندان کی بھی ذمہ داری تھی۔ چونکہ آپ کا خاندان بنو مخزوم قبیلہ قریش کا ایک معزز یعنی عزت مند خاندان تھا، عزت والا خاندان تھا، تو آپ کے خاندان کی ڈیوٹی یہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ چونکہ آپ خاندان کے سربراہ تھے اس لیے چونکہ آپ خاندان کے سربراہ تھے اور آپ انتہائی امیر شخص تھے مکہ مکرمہ کے، تو اس لیے حضرت خالد بن ولید کو بڑے نازوں کے ساتھ پالا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی سے ایسی عادات اور مشاغل اختیار کیے۔ مشعلہ کی جمع ہے جسے ہم ہابی کہتے۔ آپ نے ایسی عادات اور مشاغل اختیار کیے جنہوں نے ان کو مستقبل کا ایک عظیم کمانڈر بنا دیا۔ کشتی لڑنا، گھڑ سواری کرنا، نیزہ بازی اور شمشیر زنی یعنی تلوار بازی ان کے پسندیدہ مشاغل تھے، یعنی یہ سب ان کے ہابیز تھے۔ جس طرح ہماری بھی کچھ ہابیز ہوتی ہیں نا، بک پڑھنا، کرکٹ کھیلنا وغیرہ وغیرہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہابیز یہ تھی، کشتی لڑنا، گھڑ سواری، نیزہ بازی اور شمشیر زنی ان کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ آپ نے انہی مشاغل کے ساتھ جوانی میں قدم رکھا، یعنی آپ بچپن سے ہی کشتی لڑتے چلے آ رہے تھے، گھڑ سواری میں مہارت حاصل کی، نیزہ بازی، شمشیر زنی، ان سب کاموں میں، ان سب جنگی چھالوں میں آپ نے مہارت حاصل کی اور جوان ہوئے۔ ظہور اسلام اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام کا آغاز کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 24-25 سال کے جوان تھے۔ آپ کا باپ اگرچہ نہایت سمجھدار شخص تھا، مگر اس کے باوجود اس نے اسلام کی شدید مخالفت کی۔
وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں پیش تھا اور اس سلسلے میں باقی لوگوں کی رہنمائی بھی کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت اپنے باپ کے ساتھ تھے، مگر انہوں نے کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی یا جسمانی تکلیف نہیں پہنچائی۔ پیارے بچوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 24 یا 25 برس تھی، یعنی وہ 24 یا 25 سال کے جوان تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو آپ کے والد یعنی ولید بن مغیرہ نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ آپ اسلام کے شدید مخالف تھے، چونکہ ولید بن مغیرہ کا بیٹا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ مل گئے، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی یا جسمانی تکلیف نہیں پہنچائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر، احد اور خندق میں کفار کی طرف سے حصہ لیا اور مسلمانوں کے خلاف اہم کارنامے سر انجام دیے تھے۔ غزوہ احد میں قریش کو ملنے والی جزوی فتح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی ہی کا نتیجہ تھی۔ پیارے بچوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے یعنی مسلمان ہونے سے پہلے آپ نے 3 جنگوں میں حصہ لیا مسلمانوں کے خلاف، یعنی مسلمانوں کے مد مقابل آئے جنگ میں، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں اور غزوہ خندق میں آپ نے مسلمانوں کے خلاف حصہ لیا تھا۔ پیارے بچوں، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا ہے، پچھلے لیکچرز میں پڑھا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ درے سے نیچے آئے اور 50 تیر انداز صحابہ کرام جو اوپر سے نیچے آئے مال غنیمت اکٹھا کرنے میں، تو اس وقت بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ تو آپ کی حکمت عملی یہ تھی، آپ نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ پیچھے کے راستے سے آئے اور مسلمانوں کو شہید کیا، مسلمانوں کو جزوی نقصان پہنچایا۔ اس میں تقریباً 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید ہوئے۔ تو یہ آپ کی حکمت عملی تھی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا اور قریش کو یعنی کفار کو جزوی فتح حاصل ہوئے، مگر یہ لوگ پھر فتح و شکست کا فیصلہ کیے ہوئے بغیر یہ میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا تھا، پیچھا کیا تھا، جس سے صحابہ کرام اور مسلمانوں کی پوزیشن اور بھی مضبوط ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا اور معاہدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو شہر کے سرکردہ لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر یاد فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی ولید بن ولید مسلمان ہو چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا پرتپاک استقبال کرتے یعنی پرجوش استقبال کرتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ صلح حدیبیہ ایک معاہدہ کیا تھا جسے ہم صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا کہ مسلمان مکہ آئیں گے، مکہ میں 3 روز قیام کریں گے، یہاں پہ عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد واپس چلیں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ اس کی تلواریں نیام میں رہیں گی، یعنی یہ اپنے تلواروں کو کمان سے اپنے تلواروں کو باہر نہیں نکالیں گے، یعنی مسلمانوں کا مقصد صرف عمرہ کرنا تھا، جنگ لڑنا نہیں۔ تو ایک معاہدہ ہوا تھا مسلمانوں اور قریش کے درمیان، تو اسی معاہدے کی روح سے، اسی معاہدے کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو مکہ کے کچھ سرکردہ لوگ
کچھ سرکردہ لوگ ایسے تھے جو مسلمانوں کے سخت خلاف تھے، تو وہ لوگ مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس میں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا، چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھائی ولید بن ولید مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ ہمارے پاس آتا، اگر وہ میرے پاس آتا تو ہم ان کا پرتپاک استقبال کرتے، یعنی پرجوش استقبال کرتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے ان کو خط لکھا اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات سے آگاہ کیا۔ یہ خط پڑھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام قبول کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ چنانچہ آپ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ بارگاہ نبوی میں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور شرف اسلام سے بہرور ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشے یعنی جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ولید بن ولید یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے، تو ولید بن ولید جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی تھا، اس نے اپنے بھائی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات سے اس کو آگاہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ جذبات رکھتے ہیں۔ یہ خط جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کا شوق پیدا ہو گیا، قبول اسلام کا شوق پیدا ہو گیا۔ آپ جلدی اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشے یعنی اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو بار بار دیکھیں۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی چیدہ نکات ہے، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے مشاغل کیا تھے، آپ کے والد کا نام کیا تھا، آپ نے کس طرح اسلام قبول کیا، ان تمام باتوں کو، ان تمام اہم باتوں کو رب کاپی میں خوبصورت و خوشخط لکھ کے اور واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما